بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتب حدیث کی دوسری تقسیم۔ کتب حدیث کی جو دوسری تقسیم ہے وہ ہے حدیث کی کتابوں کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے۔ حدیث میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں یا تو وہ علماء کے ہاں مقبول ہے اور یا وہ علماء کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ مقبول کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی تمام احادیث علماء کے ہاں قبول ہے، صحیح ہے، اور یا یہ ہے کہ بعض صحیح ہے اور بعض ضعیف ہے۔ اور غیر مقبول کا یہ مطلب ہے کہ وہ ساری کی ساری یا تو اس کتاب میں ساری کی ساری احادیث ضعیف ہے، الا یہ کہ ایک دو اس میں جو ہے وہ صحیح ہو، یعنی ساری کی ساری احادیث ضعیف ہے، ہاں ایک دو جو ہے اس میں صحیح ہو تو الگ بات ہے۔ اور یا بعض کتابیں ایسی ہے کہ جس میں ساری کی ساری احادیث من گڑت اور موضوع ہے، اور بعض کتابیں ایسی ہے کہ جس میں صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، سب احادیث ہے۔ تو اس حوالے سے کتابوں کا ذکر کریں گے کہ اس کی تمام احادیث مقبول ہے یا زیادہ حدیث مقبول ہے، وہ تو تمام حدیثیں صحیح ہے یا زیادہ حدیثیں جن کتابوں کی صحیح ہے وہ تو علماء کے ہاں مقبول ہے، لیکن جن کتابوں کی زیادہ حدیثیں ضعیف ہے یا موضوع ہے وہ علماء کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ان میں سے ہر ایک روایت کو جب لیا جائے گا تو اس کو پہلے پرکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال جب اقسام آئیں گی وہاں پر ہم انشاءاللہ حکم بھی بیان کر دیں گے۔ مصنف نے صرف تعریف بیان کی ہے، کتابوں کا حکم بیان نہیں کیا۔ تو حدیث کے کتابوں کی مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم حدیث کے مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے جو کتابیں ہیں ان میں پہلے قسم کی کتابیں وہ کتابیں ہیں جن کی تمام احادیث صحیح ہے۔ وہ کتابیں جن میں تمام احادیث صحیح ہے، تو یہ پہلی قسم ہے، یعنی یہ مقبول ہے علماء کے ہاں۔ تو جن کتابوں کی تمام احادیث صحیح ہے تو وہ احادیث جو ہے ان سے مسائل بھی ثابت ہو سکتے ہیں، عقائد بھی ثابت ہو سکتے ہیں، فضائل میں بھی اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو نمبر 1 وہ کتابیں جن کی تمام احادیث صحیح ہے، جیسے موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابی عوانہ، صحیح حاکم، اس طرح کی یہ کتابیں، یہ ساری کی ساری احادیث اس میں صحیح ہے۔ دوسری قسم کی کتابیں وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث صحیح بھی ہے، حسن بھی ہے اور ضعیف بھی ہے، ہر طرح کی احادیث اس میں موجود ہے، لیکن ان کتابوں کی جو ضعیف احادیث بھی ہے ان سے بھی مسائل ثابت کرنا اور مسائل میں پیش کرنا وہ درست ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کی جو ضعیف احادیث ہے وہ بھی حسن کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے محدثین بہت محتاط ہے اور بہت بڑے محدثین ہیں، اس لیے ان کتابوں کی جو ضعیف احادیث ہے وہ بھی حسن کا درجہ رکھتی ہے، ان کو بھی مسائل کے دلائل میں پیش کیا جا سکتا ہے، یعنی ان سے بھی مسائل ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کتابیں ہے سنن ابی داود ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، مسند احمد ہے۔ تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس میں ہر قسم کی حدیث موجود ہے، موضوع حدیث نہیں ہے اس میں، باقی صحیح، حسن اور ضعیف تینوں قسم کی احادیث موجود ہے، لیکن ضعیف احادیث بھی حسن کے درجہ رکھتی ہے،
اس لیے ان کتابوں کی ضعیف احادیث بھی دلیل میں پیش کی جا سکتی ہے اور مسائل اس سے ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ حکم میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، باقی جب آپ کتاب میں عبارت پڑھیں گے تو اس میں حکم موجود نہیں ہے۔ تیسری قسم کی وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث حسن بھی موجود ہے، منکر بھی موجود ہے، یعنی پیچھے آپ نے خبر واحد کی جتنی قسمیں پڑھی ہے ہر طرح کی احادیث اس میں موجود ہے، یعنی منکر ہے، شاذ ہے، اور موضوع احادیث بھی اس میں موجود ہے، ہر قسم کی احادیث موجود ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے کتابوں کی، حدیث کی کتابوں کی، اور یہ علماء کے ہاں غیر مقبول ہے۔ یعنی ان کتابوں سے جو حدیث آپ لیں گے تو سب سے پہلے اس حدیث کو اصول حدیث پر پرکھا جائے گا۔ اگر وہ حدیث اصول حدیث کے مطابق صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر حسن ہے تب بھی اس پر عمل کیا جائے گا، اس سے مسائل ثابت کیے جائیں گے۔ لیکن اصول حدیث کے مطابق اگر وہ ضعیف ہے تو اس کو فضائل میں تو ذکر کیا جا سکتا ہے، مسائل میں اس کو ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر وہ ضعیف سے بھی نچلے درجے کی ہے تو پھر وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، نہ فضائل میں اور نہ ہی مسائل میں۔ تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس میں ہے سنن ابن ماجہ، مسند طیالسی، زیادات ابن احمد بن حنبل، مسند عبد الرزاق، مسند سعید بن منصور اور مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ کی کتابیں، اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں ہیں جیسے شعب الایمان بہقی اور سنن بہقی وغیرہ۔ چوتھی قسم حدیث کی کتابوں کی چوتھی قسم مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے وہ کتابیں ہیں کہ جن میں سب احادیث ضعیف ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک دو احادیث اس میں صحیح ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ ان کتابوں کی تمام احادیث ضعیف ہے۔ یہ چوتھی قسم ہے مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جن میں تمام احادیث ضعیف ہے، الا ماشاء اللہ ایک دو حدیثیں صحیح ہو۔ تو یہ جو کتابیں ہیں اس میں نوادر الاصول ہے، حکیم ترمذی کی کتاب ہے، اور تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح تاریخ بغدادی اور تاریخ ابن عساکر وغیرہ، یعنی جو تاریخ کے متعلق کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں تمام احادیث ضعیف ہے، الا ماشاء اللہ ایک دو حدیث صحیح ہو۔ تو جب تمام احادیث ان کتابوں کی ضعیف ہے تو اب کیا یہ جائے گا کہ ان کتابوں کی ہر ایک حدیث کو اصول حدیث پر پرکھا جائے گا، اگر وہ صحیح اترے تو ٹھیک ہے اس پر عمل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ ضعیف اترے گی تو اس کو مسائل تو اس سے ثابت نہیں ہوں گے اور عقائد بھی اس سے ثابت نہیں ہوں گے، صرف اس کو فضائل میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام عوام اور بعض علماء بھی تاریخ کی یہ کتابیں پڑھ کے صحابہ کے بارے میں اپنے عقائد کی بنیاد ڈالتے ہیں اور صحابہ کے خلاف عقائد بناتے ہیں، حالانکہ ان کتابوں سے عقائد نہیں بنتے۔ عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے اور صحیح احادیث سے بنے گا۔ ان کتابوں میں جتنی احادیث ہے ساری کی ساری ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا تو عقیدہ کہاں سے ثابت ہوگا؟ ضعیف حدیث صرف آپ فضائل میں ذکر کر سکتے ہیں، کسی صحابی کی فضیلت یا کسی عمل کی فضیلت میں اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو ان کتابوں کی تمام احادیث ضعیف ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ایک حدیث صحیح ہو۔ تو ان کتابوں کی جو بھی حدیث ہوگی اس کو پرکھا جائے گا، اگر وہ ضعیف اترتی ہے تو وہ صرف فضائل کے قابل ہوگی، اس سے کوئی مسئلہ وغیرہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اور نادان لوگ تاریخ کی کتابوں سے عقائد ثابت کرتے ہیں، حالانکہ عقائد کے لیے قرآن اور حدیث ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ تاریخ میں ہے، اور بعض باتیں تو ایسے ہیں جو موضوع ہے، من گھڑت ہے، وہ ضعیف بھی نہیں ہے، وہ بلکہ وہ من گھڑت ہے۔ تو اس لیے تاریخ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اور یہ جو کتابیں ذکر کی گئی اس میں جتنی بھی احادیث ہے یہ ساری کی ساری ضعیف ہوتی ہے، اس لیے اس کی بنیاد پر کوئی نظریہ قائم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کہ کسی صحابی کی یا کسی عمل کی فضیلت میں کوئی حدیث ان میں موجود ہو تو الگ بات ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ پانچویں قسم حدیث کی کتابوں کی مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے، پانچویں قسم وہ کتابیں ہیں جن میں تمام احادیث موضوع اور من گھڑت ہے، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جس میں تمام من گھڑت اور موضوع احادیث جمع کی گئی ہے۔
جیسے موضوعات ابن جوزی اور موضوعات شیخ محمد طاہر نہروانی وغیرہ، اور اس کے علاوہ اور علماء نے بھی موضوعات پر کتاب لکھی ہے۔ اب جب یہ تمام من گھڑت روایتیں ہیں تو ان پر کتاب کیوں لکھی گئی؟ ان تمام من گھڑت روایات کو، جھوٹی روایات کو کتابوں میں کیوں جمع کیا گیا؟ تو یہ اس لیے ایک کتاب میں تمام جھوٹی روایات اور تمام موضوع روایت جمع کی گئی ہے تاکہ ان کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، موضوع ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر ان میں سے کوئی روایت ان کو کسی دوسری کتاب میں ملے تو اس پر عمل نہ کرے بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس لیے علماء نے موضوعات کے متعلق کتابیں لکھی ہے، جھوٹی احادیث کتابوں میں جمع کی ہے۔ تو جس کتاب میں تمام احادیث جھوٹی ہو اس کو موضوعات کہتے ہیں۔ تو یہ پانچویں قسم ہے۔ تو ان موضوعات کی جتنی بھی حدیث ہے یہ ساری کی ساری مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ یہ کتابیں لکھی اس بنیاد پر ہے اور اس لیے لکھی گئی ہے کہ اس میں جتنی احادیث آپ کو ملے گی وہ ساری جھوٹی ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ وہ حدیث اگر آپ کو کہیں اور جگہ ملے تو اس پر عمل نہیں کرنا، نہ اس کو فضائل میں پیش کر سکتے ہیں، نہ مسائل میں، نہ عقائد میں، بلکہ اس کو نبی علیہ السلام کی حدیث ماننا ہی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو آگے بیان کرنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ پانچ قسمیں ہیں حدیث کی کتابوں کی مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے۔ یہاں تک آپ عبارت دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ دوسری تقسیم، یعنی کتب حدیث کی دوسری تقسیم، کتب حدیث مقبول اور غیر مقبول ہونے کے اعتبار سے 5 قسم پر ہے۔ پہلی قسم وہ کتابیں ہیں جن میں سب حدیث صحیح ہے، جیسے موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح حاکم، مختارہ ضیاء مقدسی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابی عوانہ، صحیح ابن سکن، منتقی ابن جارود۔ دوسری قسم وہ کتابیں ہیں جن میں احادیث صحیح، حسن اور ضعیف ہر طرح کی احادیث موجود ہے، مگر سب قابل احتجاج ہے، یعنی سب سے آپ مسئلہ ثابت کر سکتے ہیں، دلیل میں پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کتابوں میں جو حدیث ضعیف ہے وہ بھی حسن کے قریب ہے، یعنی حسن کا درجہ رکھتی ہے، جیسے سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور مسند احمد۔ تیسری قسم وہ کتابیں ہیں جن میں حسن، صالح، منکر ہر نوع کی حدیثیں موجود ہے۔ صالح سے غالباً مراد معروف ہے یہاں پر، کہ معروف، منکر اور ہر قسم کی احادیث اس میں موجود ہے، ضعیف بھی ہے، جو ہے موضوع بھی ہے۔ ان کا بھی میں نے حکم بیان کر دیا تھا اس قسم کا، جیسے سنن ابن ماجہ، مسند طیالسی، زیادات ابن احمد بن حنبل، مسند عبد الرزاق، مسند سعید بن منصور، مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ، اس کو مصنف ابی شیبہ بھی کہتے ہیں، مسند ابو یعلا موصلی، مسند بزار، مسند ابن جریر، تہذیب ابن جریر، تفسیر ابن جریر، تاریخ ابن مردودیہ، تفسیر ابن مردودیہ، طبرانی کی معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط، سنن دار قطنی، غرائب دار قطنی، حلیہ ابی نعیم، سنن بہقی، شعب الایمان للبہقی۔ چوتھی قسم وہ کتابیں ہیں جن میں سب حدیث ضعیف ہے، الا ماشاء اللہ، ہاں الا ماشاء اللہ کوئی ایک دو حدیثیں اس میں صحیح ہو تو الگ بات ہے، جیسے نوادر الاصول، حکیم ترمذی، تاریخ الخلفاء، تاریخ ابن نجار، مسند الفردوس دیلمی، کتاب الضعفاء عقیلی، کامل ابن عدی، تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ ابن عساکر۔ اس کا بھی حکم بیان کر دیا تھا۔ پانچویں قسم وہ کتابیں ہیں جن سے موضوع حدیث معلوم ہوتی ہے، یعنی جن میں تمام حدیث موضوع لکھی گئی ہے۔ اس کا بھی میں نے تفصیل سے حکم بھی بیان کر دیا تھا کہ یہ کیوں لکھی گئی، جیسے موضوعات ابن جوزی، موضوعات شیخ محمد طاہر نہروانی وغیرہ۔ آگے مصنف فرماتے ہیں چونکہ حدیث کی کتابوں میں جو سب سے مشہور کتابیں ہیں وہ 6 کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یعنی 6 صحیح کتابیں۔ اب صرف یہ 6 ہی صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر صحیح کتابیں ہیں، لیکن چونکہ یہ 6 مشہور ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی کہ عام متداول ہے لوگوں کے درمیان،
تو اس لیے ان 6 کا یہاں سے الگ ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر ان 6 کتابوں میں ساری کتابیں صحیح بھی نہیں ہے، اس میں صرف 2 کتابیں صحیح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، لیکن ان 6 کتابوں کو صحیح کہا جاتا ہے، صحاح ستہ یہ تغلیباً کہا جاتا ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی وجہ سے ان کو بھی صحیح کہہ دیا جاتا ہے، وگرنہ اصل میں ساری صحیح نہیں ہے، صحیح صرف اس میں 2 کتابیں ہیں۔ صحیح کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس میں تمام احادیث صحیح ہو، تو یہ صرف 2 کتابیں بخاری اور مسلم، باقی سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی وغیرہ اور ابن ماجہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ساری حدیثیں صحیح نہیں ہے، اس میں حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اور ابن ماجہ میں تو منکر، شاذ وغیرہ بھی موجود ہے، لیکن چونکہ یہ مشہور ہے اس وجہ سے ان سب کو بخاری اور مسلم کی وجہ سے صحیح کہہ دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھے کہ بعض لوگوں نے ابن ماجہ کے ذریعے، ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک کو صحاح ستہ میں شامل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موطا امام مالک صحاح ستہ کا حصہ ابن ماجہ نہیں ہے، تو 6 کتابیں ہیں جس میں 5 وہی ہیں اور 6ٹی کتاب موطا امام مالک ہے، سنن ابن ماجہ نہیں ہے، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ میں موضوع اور شاذ اور منکر ہر قسم کی احادیث موجود ہے، لیکن موطا امام مالک میں تمام احادیث صحیح ہے، اس وجہ سے صحاح ستہ کا حصہ موطا امام مالک ہے، تو یہ بھی ایک بات ہے۔ اس کے بعد مصنف نے صحاح ستہ کا مرتبہ اور رتبہ بیان کیا ہے کہ سب سے اوپر درجے کی کون سی کتاب ہے صحاح ستہ میں، دوسرے نمبر پر کون سی ہے، تیسرے نمبر پر کون سی ہے، چوتھے پر کون سی ہے، تو یہ مراتب بیان کیے ہیں مصنف نے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے درجے پر بخاری شریف ہے، دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے، تیسرے نمبر پر سنن ابی داؤد ہے، یہ تیسرے نمبر کی کتاب ہے، چوتھے نمبر پر سنن نسائی ہے، اور چھٹے نمبر پر 5ویں نمبر پر جامع ترمذی ہے، اور چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کتابوں کی ترتیب ہے، پہلا درجہ بخاری کا، پھر مسلم، پھر سنن ابی داؤد، پھر سنن نسائی، پھر ترمذی، اور پھر ابن ماجہ کا۔ اس کے بعد صحاح ستہ کے مذاہب بیان کیے ہیں، یعنی امام بخاری کا کیا مذہب تھا، امام مسلم کا کیا مذہب تھا، امام ابو داؤد کا کیا مذہب تھا، تو یہ تمام مذاہب مصنف نے بیان کیے ہیں ہر ایک مصنف کے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری مجتہد تھے یا شافعی المسلک تھے۔ تو امام بخاری کے بارے میں 2 قول ہیں، ایک قول تو یہ کہ یہ خود مجتہد تھے، کسی امام کے مقلد نہیں تھے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ تو دونوں دلائل ملتے ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ مجتہد فی المذہب تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد، لیکن امام شافعی کے اصولوں کے مطابق خود بھی مسئلہ قرآن اور حدیث سے نکالتے تھے، جیسے امام ابو یوسف اور امام محمد مجتہد فی المذہب ہے احناف میں، اسی طرح امام بخاری شوافع میں مجتہد فی المذہب تھے۔ تو یہ 2 قول ان کے بارے میں ہیں جو الطبقات الشافعیہ میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 121 پر یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری یا مجتہد تھے یا شافعی المسلک تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ شافعی المسلک تھے۔ الجامع الجنی کتاب میں صفحہ نمبر 49 پر موجود ہے کہ امام مسلم شافعی المسلک تھے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ حنبلی تھے، یعنی امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے۔ الحتہ صفحہ نمبر 125 پر موجود ہے یہ بات۔ اور دوسرا قول امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شافعی تھے، یہ طبقات الشافعیہ میں یہ بات لکھی ہے، جلد نمبر 6 پر صفحہ نمبر 48۔ امام نسائی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شافعی المسلک تھے، یہ بھی الحتہ صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے کہ امام نسائی شافعی المسلک تھے۔
امام ترمذی اور ابن ماجہ یہ دونوں حضرات شافعی تھے، شافعی المسلک تھے۔ یہ العرف الشذی جو کہ ترمذی کی شرح ہے، جامع ترمذی کی شرح ہے، اور یہ شرح شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے لکھی ہے، تو یہ ان کی شرح ہے۔ انہوں نے اپنی شرح میں لکھا ہے کہ امام ترمذی اور ابن ماجہ یہ دونوں شافعی المسلک تھے۔ تو یہاں تک آپ کتاب کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں بیان صحاح ستہ، صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ۔ اور بعض محدثین ابن ماجہ کے بجائے موطا امام مالک اور بعض نے مسند دارمی کو شمار کیا ہے، اور ان 6 کتابوں کو صحاح کہنا تغلیباً ہے۔ تغلیباً میں نے آپ کو بتایا کہ امام کے بخاری اور مسلم کی وجہ سے باقیوں کو بھی صحاح کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، وگرنہ ساری صحیح نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں ان 6 کتابوں کو صحاح کہنا یہ تغلیباً ہے، کیونکہ صحیح تو بخاری اور مسلم ہی ہے صرف ان 6 میں، باقی صحیح نہیں ہے۔ مراتب صحاح ستہ، فرماتے ہیں پہلا مرتبہ امام بخاری کا ہے، دوسرا مرتبہ امام مسلم کا ہے، تیسرا مرتبہ ابو داود کا ہے، چوتھا نسائی کا ہے، پانچواں ترمذی کا ہے، چھٹا ابن ماجہ کا ہے۔ یعنی پہلا درجہ بخاری شریف کا، پھر مسلم کا، پھر اس طرح۔ مذاہب اصحاب صحاح ستہ، فرماتے ہیں کہ امام صحاح ستہ کے مذاہب کیا تھے، تو فرماتے ہیں کہ امام بخاری مجتہد ہے، النافع الکبیر، کشف الحجاب، ان 2 کتابوں میں یہ لکھا ہے، یا شافعی المسلک تھے، یہ دوسرا قول ہے۔ الطبقات الشافعیہ جلد نمبر 2 میں یہ بات لکھی ہے، اور الحتہ صفحہ نمبر 121 میں بھی یہ بات ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ شافعی تھے، الجامع الجنی صفحہ نمبر 49۔ امام ابو داود رحمہ اللہ حنبلی تھے، الحتہ صفحہ نمبر 125۔ دوسرا قول یہ ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یا یہ شافعی تھے، الطبقات الشافعیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 48۔ امام نسائی شافعی تھے، الحتہ صفحہ نمبر 127۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور ابن ماجہ رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات شافعی تھے، العرف الشذی، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین